درمیان اس میں اختلاف ہو جائے گا، لہٰذا متشابہ آیت کے ذریعے آپ معاملے کو، اس کی حق کو، حقیقت کو اخذ کر سکتے ہیں، استنباط اور استخراج کر سکتے ہیں۔ اب ماضی میں کس طریقے سے نماز پڑھی جا رہی تھی، اس کے لیے جو ہے نا پھر ہم قرآن مجید سے ہی رجوع کریں گے۔ قرآن مجید نے گو کہ نماز کا طریقہ کسی محکم آیت میں نہیں بتایا ہے، کوئی محکم آیت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن متشابہ آیات موجود ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ اشارہ مل جاتا ہے۔ متشابہ آیات ہیں جن سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا، محکم آیت کوئی نہیں ہے۔ وہ متشابہ آیات کیا ہیں؟ ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اور 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اور 102، اس میں جنگ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب آپ جنگ کی حالت میں ہو تو آپ میں سے ایک گروہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، اور ایک گروہ جو ہے وہ حفاظت کرے، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہو جائیں تو یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دے اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور ایک گروہ حفاظت کرے، اور جو گروہ نماز پڑھے وہ گروہ اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے۔ یہ نقطہ جو ہے بڑا اہم ہے، اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ہاتھ میں لے کے رکھے۔ اس زمانے کا ہتھیار کیا ہے؟ تلوار۔ اور اس زمانے میں بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ ڈھال۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ ہاتھ باندھ کر ہو اور تلوار آپ نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ڈھال ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو وہ تلوار تو ساتھ والے کے پیٹ میں گھسی ہوئی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تلوار اور ڈھال ہاتھ میں لے کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لیں، جبکہ تلوار اور ڈھال ہاتھ میں لے کر آپ سمہاؤ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک آیت ہے، متشابہ آیت۔ میں نے بتایا کہ محکم آیت کوئی نہیں، متشابہ۔ دوسری آیت سورہ اعراف کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے منہ کعبے کی طرف، نماز کی حالت میں تم اپنے منہ کعبے کی طرف سیدھے رکھا کرو، خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھو، اور اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس طریقے سے تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کھول کر ہاتھ کھول کر پیدا ہوتا ہے یا ہاتھ باندھ کر پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے، یعنی جب وہ مر جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے قبر میں، تو ہاتھ کھول کر دفن کیا جاتا ہے یا ہاتھ باندھ کر دفن کیا جاتا ہے؟ یہ دوسری متشابہ آیت ہے جو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے۔ تیسری متشابہ آیات سورہ نور کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور پرندے پر کھول کر نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک اپنی عبادت کا طریقہ جانتا ہے۔ پرندے پر کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ پرندوں کے پر اصل میں ان کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں، پرندوں کے 2 پاؤں ہیں، 2 پر ہوتے ہیں، اور وہ پر جو ہے نا ان کے ہاتھوں کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا۔ اب یہ 3 آیات جو ہیں یہ تو ہو گئی متشابہ آیات ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی دلیل میں، اور 2 آیات ایسی ہیں جو ہاتھ باندھنے کی مذمت میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی مذمت میں ہے، بلکہ اوور آل ہاتھ باندھنے کی مذمت میں ہے۔ وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، اور ہاتھ باندھنے کو قبض یدین کہتے ہیں۔
نماز میں جو ہاتھ باندھنے کا پروسیجر ہے اس کو قبض یدین کہتے ہیں، اور قرآن میں مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ یقبضون ایدیہم کے ہیں، اور جو ہاتھ کھولنا ہے اس کو عربی میں ارسال یدین کہتے ہیں۔ دوسری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ ہاں، ان یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ باندھنا جو ہے وہ یہودیوں کی مثل ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا اگر ایڈمن صاحب کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں فارورڈ میسج کوئی نہیں ہونا چاہیے، جس میں ایک یہودی کو اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا، اور وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ یہودیوں کی عبادت دیکھیں گے کہ جو دیوار گریا کے پاس کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں، سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر وہ کرتے ہیں۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا شروع کیسے ہوا تھا یہ سلسلہ۔ تو میں نے بتایا کہ 3 متشابہ آیات ہیں جو نماز میں ہاتھ کھولنے کی دلیل میں ہیں، اور 2 متشابہ آیات ہیں جو نماز میں ہاتھ باندھنے کی مذمت میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر قرآن مجید کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث میں متعدد احادیث ہمیں مل جاتی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ہی متعدد احادیث ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس میں رسول خدا کے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی دلیل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری سے ایک روایت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اس روایت کو سن کر کہ مسلمان کس حد تک بے ایمان نکلا ہے کہ اس نے اس حدیث کے اندر کتنی بڑی تحریف کر دی ہے۔ میں ابھی وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری جو مولانا وحید الزمان کا ترجمہ ہے، تاج کمپنی سے جو ہے نا یہ شائع ہوئی بھی ہے، اور کتاب الصلاۃ ہے، صفحہ نمبر 546 پر۔ اس روایت کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، میں پوری روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے اس روایت کو غور سے سننا ہے۔ اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی، یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے ہوئے صحابی ہیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں تم سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں مونڈوں تک اٹھاتے، اور جب